ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گود لینے والا یا منہ بولی اولاد بنانے والا شخص نہ باپ ہے نہ اولاد اس کی ہے۔ ہر شخص کی ولدیت صرف اور صرف اس کے حقیقی باپ کی طرف ہی منسوب کی جائے گی، کیونکہ قرآن کریم کا یہ واضح حکم ہے۔ اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا، یہ سب تمہارے منہ کی اپنی باتیں ہیں، اور اللہ حق بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تم ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپ ہی کے نام سے پکارا کرو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ عدل ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا، کوئی آدمی جو اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور سے منسوب کرے درا حالانکہ وہ اصل حقیقت جانتا تھا تو اس نے کفر کیا۔ جو کسی ایسی چیز کا دعوے دار ہوا جو اس کی نہیں تھی تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ اور جس نے کسی آدمی کو کفر کی نسبت سے بلایا یا یہ کہا کہ تم اللہ کے دشمن ہو اور وہ ایسا نہ ہوا تو یہ اسی کی طرف پلٹے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ اسی حدیث کو ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ابا سے انحراف نہ کرو، جس نے اپنے باپ سے انحراف کیا وہ کفر ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے کانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جس نے اسلام میں اپنے آپ کو کسی اور باپ سے منسوب کیا جبکہ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے۔ اس لیے جہاں بھی ولدیت ظاہر کرنے کا موقع ہو وہاں اپنے حقیقی والد کا نام ذکر کریں۔ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے عاقدین جن کا نکاح ہو رہا ہے، لڑکا اور لڑکی کا متعارف ہونا اور پہچانا جانا شرط ہے، خواہ وہ اپنے حقیقی نام و نسب سے معروف ہوں یا پرورش کرنے والے شخص کی معرفت سے مشہور ہوں۔ حقیقی باپ کی بجائے نکاح نامے پر پالنے والے باپ کا نام لکھنے سے شرعاً نکاح منعقد ہو جاتا ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ فریقین اصل صورتحال سے آگاہ ہوں۔ اگر کسی فریق کو دھوکے میں رکھا جائے تو نکاح فضولی ہوگا، جس میں دھوکہ کھانے والے فریق کو نکاح کے قبول یا رد کرنے میں اختیار ہوگا، وہ چاہے تو اسے اختیار کر لے چاہے تو علیحدہ ہو جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں میرے مولا، جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ یا الہی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا،
کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔